ہم نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ حرف نون بہت سیدھا سادھا ہے، بس نون کی آواز نکالی اور بات ختم۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ لیکن صفحہ نمبر 25 کو جب میں دیکھ رہا تھا تو اندازہ ہوا کہ نون دراصل ایک گرگٹ کی طرح ہے۔ واہ، گرگٹ؟ جی، یہ اپنا رویہ مکمل طور پر بدل لیتا ہے اس بات پر کہ اس کے ساتھ بیٹھا کون ہے۔ یہ ایک حرف نہیں بلکہ ایک سماجی مخلوق ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت تشبیہ ہے، اور آج ہم اسی سماجی رویے کی صوتی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا۔ ہم سبق نمبر 12 یعنی نون ساکن اور تنوین کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کب نون کی آواز واضح ہوگی اور کب ناک میں گونجے گی، بلکہ یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ بالکل، یہ صرف پڑھنے کے اصول نہیں ہے، یہ انسانی منہ اور آواز کے بہاؤ کی ایک چھوٹی سی انجینئرنگ ہے۔ صوتی انجینئرنگ، مجھے یہ اصطلاح بہت پسند آئی۔ تو چلیں اس مشین کو کھولتے ہیں۔ جب بھی نون ساکن یعنی ن یا تنوین آتا ہے، جی، اس کے آگے آنے والے حرف پر منحصر ہے جو ٹریفک لائٹ کا کام کرتا ہے۔ صحیح، اور اس چوراہے سے نکلنے کے لیے 4 بڑے راستے ہیں۔ پہلا ہے اظہار، دوسرا اخفا، تیسرا ادغام اور چوتھا اقلاب۔ اور ہر راستہ آواز کو ایک بالکل مختلف سفر پر لے جاتا ہے۔ اگرچہ صفحہ 25 پر صرف پہلے 2 راستوں کی بات ہے، یعنی اظہار اور اخفا۔ جی، آج ہم انہی 2 پر توجہ دیں گے۔ جی، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کار کب سیدھی جائے گی، کب تھوڑا چھپ کر چلے گی، کب دوسری گاڑی سے مل جائے گی، اور کب اپنی شکلی بدل لے گی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے راستے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے سیدھا راستہ، اظہار، یعنی گرین لائٹ۔ بالکل، ٹریفک کنٹرولر کی زبان میں گرین لائٹ۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ اصول بہت سادہ ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حرف حلقی آئے، یعنی حلق سے نکلنے والا حرف، جی، تو نون کی آواز کو بغیر غنہ کے، مطلب ناک میں آواز چھپائے بغیر، بالکل صاف اور واضح ادا کیا جائے گا۔ یہاں بغیر غنہ کا صوتی مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک تیز، صاف اور کٹی ہوئی نون کی آواز۔ اس میں کوئی گونج یا ٹھہراؤ نہیں۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ صرف ان 6 حروف کے ساتھ ہی کیوں؟ دیکھیں، وجہ ہمارے منہ کی ساخت میں ہے۔ حلق سے نکلنے والے حروف جیسے عین، ہا، غین، خا، انہیں ادا کرنے کے لیے منہ کا پچھلا حصہ اور حلق کھلتا ہے۔ اچھا۔ اس کھلی جگہ کی وجہ سے نون کی آواز کو ناک میں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ سیدھی باہر آ جاتی ہے، گویا اس کے لیے ناک کا رستہ ایک طرح سے بلاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک فزیکل رکاوٹ ہے، یہ کوئی خیالی اصول نہیں؟ تو ہمارے ماخذ کے مطابق یہ 6 حروف حلقی ہیں: عین، ہا، غین اور خا۔ جی۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی آئے گا تو نون کی گاڑی سیدھی گزر جائے گی، کوئی بریک نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ من علقہ، یہاں نون ساکن کے بعد آ رہا ہے جو کہ ایک حرف حلقی ہے، اس لیے ہم من کو بالکل صاف پڑھیں گے، من نہ کہہ کر ناک میں نہیں گھمائیں گے، سیدھا من علقہ۔ بالکل اسی طرح ایک اور مثال ہے سمیع علیم۔ یہاں عین پر تنوین کے بعد پھر عین آ رہا ہے تو سمیع کی آواز صاف اور تیزی سے ادا ہوگی۔ آپ دیکھیں، عین کو سبز رنگ میں دکھایا گیا ہے جو اشارہ ہے کہ راستہ صاف ہے، آگے بڑھیں۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ گرین لائٹ مطلب بغیر رکے، بغیر آواز بدلے سیدھا آگے بڑھنا۔ آپ کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہے۔ اچھا، کیا ہم اسے ایئرپورٹ پر کسٹم سے گزرنے جیسا سوچ سکتے ہیں؟ اظہار گویا گرین چینل ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت انالوجی ہے۔ حروف حلقی گرین چینل کے کسٹمز آفیسر ہیں۔ جب مسافر یعنی نون کی آواز ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ سیدھا گزر جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ بالکل، آپ کو اس کے قدموں کی آواز یعنی نون کی آواز صاف اور تیزی سے سنائی دیتی ہے۔ ٹک ٹک ٹک، بس چلتے جاؤ۔ بالکل یہی۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول پر، اخفا۔ تو یہ ہوا کسٹمز کا ریڈ چینل۔ بالکل، یہ ریڈ چینل ہے۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اصول یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آواز کی خوبصورتی اور اس کا فن سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چھپانے سے کیا مراد ہے؟ کیا آواز غائب ہو جاتی ہے؟ اور یہ 15 حروف کون سے ہیں جو اس ریڈ لائٹ کو آن کرتے ہیں؟ آواز غائب نہیں ہوتی، بلکہ اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ غنہ کے ساتھ ادا کرنے کا مطلب ہے کہ نون کی آواز پوری طرح زبان سے نہیں نکلتی، زبان اوپر تالو سے مکمل طور پر لگتی نہیں، ایک خلا رہ جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ خلا آواز کو سیدھا ناک کے راستے میں بھیج دیتا ہے، جہاں وہ گونجتی ہے۔ یہ ایک مدھر، گونجتی ہوئی آواز ہے جس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ صوتیات کی زبان میں اسے اسیمیلیشن کہتے ہیں۔ اسیمیلیشن؟ جی، ن کی آواز دراصل خود کو آنے والے حرف کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ پہلے سے اس حرف کے مقام کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس تیاری میں وہ ناک میں گونجنے لگتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ صرف قرآن پڑھنے کا اصول نہیں، یہ تو تقریباً ہر زبان میں پائے جانے والا ایک صوتیاتی اصول ہے۔ آوازیں ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ بالکل۔ اب صفحے پر بائیں کالم کو دیکھیں، جس کا عنوان سرخ رنگ میں اخفا ہے۔ جی، پہلی مثال ہے فَإِن زَلَلْتُمْ۔ یہاں نون ساکن کے بعد زے آ رہا ہے، تو ہم اسے فَإِن نہیں پڑھیں گے، بلکہ نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک ہلکی سی گونج پیدا کریں گے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ۔ اچھا، اسی طرح دوسری مثال ہے من صلصال۔ نون کے بعد صاد ہے، یہاں بھی آواز ناک میں چھپے گی اور ایک غنہ پیدا ہوگا، من صلصال۔ یہاں زے اور صاد کو سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ٹھہرنا ہے، آواز کو گونجنے دینا ہے۔ تو کسٹمز والی تشبیہ پر واپس آئیں تو اخفا ریڈ چینل ہے۔ اخفا کے 15 حروف ریڈ چینل کے سیکیورٹی گارڈز؟ بالکل۔ جب مسافر یعنی نون کی آواز ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اسے روک لیتے ہیں، اسے کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو انتظار کا لمحہ ہے، یہ جو ٹھہراؤ ہے، یہی دراصل غنہ یا ناک کی گونج ہے۔ صحیح۔ آپ رن کہہ کر فوراً آگے نہیں بڑھتے، بلکہ آپ کہتے ہیں رن، نہ، جیسے وہ مسافر لابی میں انتظار کر رہا ہو۔ وہاں یہ تشبیہ تو ان دونوں اصولوں کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چوراہے پر تو 2 اور راستے بھی تو ہیں۔ جی، ادغام اور اقلاب۔ ادغام کا مطلب ہے ملا دینا یا مرج کر دینا۔ مرج کرنا؟ جی، یہ ایسا ہے جیسے آپ کی کار ایک مصروف ہائی وے پر مرج کر رہی ہو۔ آپ کی گاڑی یعنی نون کی آواز اگلی گاڑی میں مکمل طور پر ضم ہو جاتی ہے اور اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ اپنی شناخت کھو دیتی ہے؟ یہ تو بہت ڈرامائی لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ نون کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی، اس کے بجائے اس کے بعد آنے والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک تشدید کے ساتھ۔ اچھا، اس کے 6 حروف ہیں، ی، ر، م، ل، واو، نون، جنہیں یرملون کے لفظ سے یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ 4 حروف کے ساتھ ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن 2 حروف ل اور ر کے ساتھ ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے۔ 1 منٹ، یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ تو اگر نون کے بعد یہ آئے تو نون غائب ہوگا لیکن ناک کی آواز رہے گی، اور اگر ر آئے تو نون بھی غائب اور ناک کی آواز بھی غائب۔ بالکل۔ رسے کیوں؟ لا اور ر کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ وجہ پھر وہی ہے، صوتی سہولت، یعنی لنگوسٹک ایفیشنسی۔ اچھا، ل اور ر کی آوازیں زبان کی نوک سے وہیں سے نکلتی ہیں جہاں سے ن کی آواز نکلتی ہے۔ یہ اتنے قریبی پڑوسی ہیں کہ نون کے لیے غائب ہو کر ان میں ضم ہو جانا سب سے آسان کام ہے۔ جیسے من ربہم کو من ربہم پڑھنا مشکل ہے، لیکن مر ربہم پڑھنا بہت آسان اور روا ہے۔ یعنی نون نے خود کو قربان کر دیا تاکہ روانی قائم رہے۔ بالکل۔ یہ 3 راستے ہو گئے۔ چوتھا اور آخری راستہ اقلاب کیا ہے؟ ہاں، یہ کیسی ٹریفک لائٹ ہے؟ اقلاب ٹریفک لائٹ نہیں، یہ ایک جادوئی ٹرانسفارمر ہے۔ جادوئی ٹرانسفارمر؟ جی، اقلاب کا مطلب ہے پلٹ دینا۔ یہ سب سے حیران کن اصول ہے۔ اس کا صرف ایک حرف ہے، ب۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ب آتا ہے تو نون کی آواز م یعنی میم کی آواز میں بدل جاتی ہے۔ کیا نون کی آواز م بن جاتی ہے؟
یہ تو بالکل ہی الگ بات ہے۔ من بعد کو من بد نہیں پڑھیں گے، نہیں، اسے من بعد پڑھا جائے گا۔ ہونٹوں کو نرمی سے ملا کر اور ساتھ میں غنہ بھی ہوگا۔ اس کی بھی کوئی منطقی وجہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ نون ایک ناک کی آواز ہے جو زبان کی نوک سے ادا ہوتی ہے۔ میم بھی ایک ناک کی آواز ہے لیکن وہ ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے، اور بے بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اب آپ خود سوچیں، زبان کی نوک سے نون کہہ کر فوراً ہونٹوں سے بے کہنا آسان ہے، یا ہونٹوں سے میم کہہ کر فوراً ہونٹوں سے ہی بے کہنا؟ یقیناً میم سے بے پر جانا زیادہ آسان ہے۔ دونوں میں ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں تو زبان کو اپنی پوزیشن بدلنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ واہ، یہ تو واقعی صوتی انجینئرنگ ہے۔ ہر اصول کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک منطق ہے۔ بالکل۔ جب میں یہ سیکھ رہی تھی تو مجھے اخفا میں سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ میں نون کی آواز کو یا تو اظہار کی طرح پورا ادا کر دیتی تھی یا بالکل ہی غائب کر دیتی تھی۔ اچھا، اس درمیان کی کیفیت، اس گونج کو پکڑنے میں وقت لگا، اور یہ ایک عام غلطی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان اصولوں کو جاننا ایک بات ہے اور انہیں صحیح طریقے سے ادا کرنا دوسری۔ جی ہاں، ایک اور عام غلطی اصولوں کو خلط ملط کرنا ہے۔ مثلا جہاں اظہار کرنا تھا وہاں جلد بازی میں اخفا کر دیا، جیسے من عمیلا کو من عمیلا پڑھ دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جو مشق سے ہی آتی ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سبق نمبر 12 کا اصل راز آگے دیکھنے میں ہے۔ جی، آپ کو نون کو نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والے حرف کو دیکھنا ہے۔ وہ حرف ہی آپ کا ٹریفک سگنل ہے۔ بالکل۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والا حرف حلق سے نکلنے والے 6 حروف میں سے کوئی ہے تو یہ گرین لائٹ ہے، راستہ صاف ہے، آواز کو واضح اور بغیر کسی گونج کے ادا کرنا ہے۔ اور اگر اس کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو یہ ریڈ چینل ہے۔ رکیں، آواز کو ناک میں لے جائیں، ایک ہلکا سا ٹھہراؤ دیں اور اس گونج کو پیدا ہونے دیں۔ اور اگر یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی ہے تو یہ ہائی وے پر مرج کرنے کا اشارہ ہے۔ نون کی آواز کو ختم کر کے اگلے حرف میں ضم کر دیں۔ اور اگر خوش قسمتی سے با آ جائے تو یہ جادو کا وقت ہے۔ نون کو میم میں بدل دیں اور ایک خوبصورت غنہ کے ساتھ ادا کریں۔ یہی وہ باریکیاں ہیں جو قرآن کی تلاوت میں موسیقی، بہاؤ اور گہرائی پیدا کرتی ہیں۔ یہ صرف اصول نہیں ہے، یہ آواز کو ایک خاص لحن اور شخصیت دینے کا طریقہ ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا حرف نون بھی اپنے پڑوسی حرف کی وجہ سے اپنا پورا صوتی کردار بدل لیتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بڑی دلچسپ سوچ کی طرف لے جاتا ہے نا؟ جی، کہ ہم نے دیکھا کہ نون کی آواز اپنے پڑوسی حرف سے کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ کبھی اس سے ڈر کر چھپ جاتی ہے، کبھی اس میں ضم ہو جاتی ہے، اور کبھی اس کی خاطر اپنی شکل ہی بدل لیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبان میں دیگر حروف بھی ایسے ہی سماجی رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں ان کی شناخت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ ان کے آس پاس کون ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ زبان صرف حروف کا مجموعہ نہیں بلکہ ان کے آپس کے تعلقات کا ایک پیچیدہ نظام ہے۔ شاید الفاظ بھی انسانوں کی طرح ہیں، تنہا ان کا ایک مطلب ہے، لیکن محفل میں ان کا کردار اور مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔